الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کے میرے جسم میں جان رہے
تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس جلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ عبادت کی نیت کے ساتھ نماز میں درود شریف پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم میں جہاں اور بھی واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے، اور اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اسی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا ہے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی اسی ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی اور میری اماں کے بارے میں اللہ نے برات کا اعلان کیا، وہ 18 آیتیں بھی اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئی تھی۔ تو اسی حوالے سے آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، میں چند باتیں اپنی امی سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح اور رخصتی کے متعلق عرض کروں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس گود میں آنکھ کھولی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد گھر والی ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، اور خوش نصیب ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی تعلیم و تربیت اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ویسے بھی
شخصیت ایسی تھی کہ بچپن سے ہی اللہ نے ان کو بڑی ذہانت، بڑی کمال عطا فرمائے تھے۔ احادیث کی کتب میں لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ قیامت کے متعلق آیت مبارکہ ہے، فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت میرا بچپن تھا، لیکن اماں فرماتی ہیں مجھے آج تک وہ آیت مبارکہ یاد ہے، بچپن سے ہی ذہین تک۔ اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، فرمایا قرآن کی دنیا کے اوپر سب سے پہلی حافظہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہو، تیری میری بچی ہو، اس کی شادی یا اس کا نکاح کا وقت آئے تو اس کا ماما اس کا جا کر رشتہ دیکھتا ہے، باپ جا کر رشتہ طے کرتا ہے، کسی کی والدہ جا کر رشتہ طے کرتی ہے، کسی کی پھپھو جا کے رشتہ طے کرتی ہے، کسی کا چاچا اور تایا جا کر رشتہ طے کرتا ہے، کسی کا ماموں جا کر رشتہ طے کرتا ہے، کسی کا دادا جا کر رشتہ طے کرتا ہے، کسی کا نانا جا کر رشتہ طے کرتا ہے، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار رشتہ طے کرتا ہے۔ ارے اس اماں کا کتنا خوش نصیبی ہے، وہ کتنی عظیم اماں ہے کہ جس کا نکاح، جس کا رشتہ خود اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ مجھے خواب کے اندر فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی گئی کہ یہ وہ خاتون ہے، فرمایا یہ وہ جنتی ہے، یہ وہ عظیم خاتون ہے جن کا رشتہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، یہ آپ کی گھر والی بننے والی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان رہنے لگے، صحابہ کو پریشانی ہوئی، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی تلاش کی۔ اللہ اکبر، میں لمبی تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تیسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور فرمایا یہ واحد خاتون ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک کے اندر آنے والی جو یہ کنواری تھی۔ باقی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، جتنی بھی امہات المومنین ہیں، فرمایا یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، صرف واحد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون تھی کہ فرمایا کہ کنواری ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک کے اندر آئی۔ اللہ رب العالمین نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا اور فرمایا یہ واحد خاتون ایسی ہیں جن کی جھولی مبارک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہوتا، اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اللہ قرآن نازل کرتے تھے۔ اللہ نے یہ مقام صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی اور سینے کے مبارک سر مبارک تھا، اور اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ واحد خاتون ہے سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حجرے مبارک کے اندر کوئی بھی اللہ کا نبی مدفون ہوا ہے۔ یہ واحد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ فرمایا جن کے حجرے کو اللہ رب العالمین نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضہ
روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ جو حجرہ ہے، حجرہ عائشہ، فرمایا یہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے نسبت ہوئی تھی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جس طرح بات چیت ہو جاتی ہے، نسبت ہو جاتی ہے، عرب کے اندر ایک بات معیوب سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی منہ بولا بھائی ہو، منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں۔ تو حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بولا یہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے سگے بھائی نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسم و رواج کو تو جانتے نہیں تھے، ان کے لیے تو دین مقدم تھا۔ تو مطعم جبیر کے والد سے بات کی، اس نے اپنی گھر والی سے بات کی، تو اس کی گھر والی نے کہا، کیونکہ ابھی تک وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اس کی گھر والی نے کہا کیونکہ صدیق اکبر کی بیٹی یہ مسلمان ہے، اگر اس سے ہم رشتہ جوڑیں گے تو ہمارا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا، لہذا ہمارا جواب ہے اس رشتے سے۔ یہ اوپر سے فیصلے آ رہے تھے، بات کے اندر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ہجرت کے بعد جب ہجرت ہو گئی، یکم ہجری سن 1 ہجری کے اندر شوال المکرم کے مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امانت ہے عائشہ، آپ رخصتی کیوں نہیں کر لیتے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق میرے پاس تو مہر حق مہر کے رقم نہیں ہے، حق مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت حق مہر طے ہوا تھا 500 درہم، اور 500 درہم پتہ ہے آپ کو آج کا کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 4 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق مہر کی رقم تھی 500 درہم، اور آج کے زمانے میں لگ بھگ 4 لاکھ، پونے 4 لاکھ کے اندر بنتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق مہر کی رقم تھی۔ واہ صدیق تیرے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 اوقیہ چاندی 500 درہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا کیا، رخصتی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اللہ نے اس امت کو بڑی بڑی سہولتیں عطا فرمائیں، اس امت کو بڑی بڑی چیزیں ملی۔ اللہ اکبر۔ غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آرام فرما ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سفر کا وقت تھا، غزوے سے واپسی تھی، ایک جگہ پڑاؤ کیا، آگے صحابہ نے چلنا تھا، شام کا وقت ہو گیا، چلنے کا وقت آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، پہلے ہار تلاش کرو، ہار ملے گا تو ہم آگے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ ہار تلاش کر رہی ہیں، ہار نہیں ملا، رات کو وہاں پڑاؤ ہو گیا۔ اب صبح کی نماز کا وقت قریب ہے، صبح کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، ادھر سے قافلے کے اندر پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ تھی کہ یہاں پانی ختم ہو گیا، یہاں پانی موجود نہیں ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ہمیں یہ لیٹ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کی بیٹی اماں عائشہ کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، یہاں پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے، نماز قضا ہو جائے گی، آگے چلتے تو پانی مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق کے اکبر تو والد تھے، باپ تو باپ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھولی کے اندر آرام فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غصے کا اظہار فرمایا۔ اب زور سے بات تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اشارے سے یوں کیا کیونکہ باپ تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یوں انگلی یا انگوٹھا جا کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں کمر کے اندر مارا، بتانا تھا کہ تیری وجہ سے یہ سارا قافلہ پریشان ہے، تیری وجہ سے سارے صحابہ پریشان ہیں، تیری وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت مجھے اتنی زور سے وہ انگلی لگی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں یوں سیدھی ہو گئی، یوں سخت ہو گئی، اپنے جسم کو سخت کر لیا تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر کمی نہ آ جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر فرق نہ پڑ جائے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، اسی وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیات نازل فرما دی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، فَلْيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لو۔ فرمایا جب آیات تیمم نازل ہوئی اسی وقت صحابہ کو اعلان کر دیا گیا اگر پانی نہیں ہے تیمم کرو، تیمم کا یہ طریقہ ہے۔ وہی صحابہ کہنے لگے واہ ابو بکر صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے خاندان کی وجہ سے اللہ نے کتنی کتنی آسانیاں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ یہاں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے عائشہ یہ کیا ہوا، پورا قافلہ تیرے ہار کی وجہ سے۔ آج ہوتا نا کہ تیرا میرا یہاں کا مولوی اپنی گھر والی کو ڈانٹتا، اپنی گھر والی کو کہتا کہ آپ خیال نہیں کر سکتی، آپ رک نہیں ہے، کیا کیا ہے آپ نے، آپ کی وجہ سے، آپ کے ہار کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے، آپ کے ہار کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہوا ہے، آپ کے ایک ہار کی وجہ سے یہ ساری پریشانی اٹھانی پڑی ہے، یہ کیا ہوا، اب میں صحابہ کو کیسے روکوں؟ نہیں صحابہ کو باقاعدہ بتا بھی دیا میری عائشہ کا ہار تلاش کرو، اس کے بعد روانگی ہوگی۔ امت کو سمجھانا تھا، صحابہ کو سمجھانا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانا تھا۔ لوگوں خیال کرنا اپنی گھر والی کے ساتھ کسی موقع کے اوپر بھی کوئی برا سلوک نہ کرنا، اپنی گھر والی کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرنا، اپنی گھر والی کی خیر خواہی کرنا، اپنی گھر والی کی دل جوئی کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب تلاش کے باوجود بھی وہ ہار نہیں ملا، صبح جب وہ قافلہ اٹھا اس سواری کو اٹھایا گیا تو اس سواری کے نیچے وہ ہار پڑا تھا، وہ ہار اسی وقت وہاں مل گیا۔ تو یہ معاشرت سکھائی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی گھر والی پر ناجائز زبان درازی نہیں کرنی، ناجائز اس کو بکواس نہیں کرنی، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ میرے یار قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے،
بڑے بڑے حاجی آئیں گے، کئی کئی حاج ان کے کھاتے میں ہوں گے، 20 سال کے حاجی ہوں گے، کبھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، 4 مہینے ہر سال وہ لگاتے ہوں گے، پہلی صف کے نمازی ہوں گے، بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے پیر صاحب ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیوں کی گٹھلیاں ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے یہ نیکیوں کی گٹھلیاں اس کی اتار کے رکھ دو۔ اللہ فرمائیں گے یہ بتا، جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا، تیرے گھر جو تیرے رہنے والی تیری گھر والی تھی وہ تیرے اوپر راضی تھی یا ناراض تھی؟ تیری زبان درازی کی وجہ سے پریشان تو نہیں تھی؟ جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھی یا خوش تھی؟ شکر ہے کہ چلو ایک مصیبت مجھ سے ٹل گئی، اگر تیری گھر والی تیرے اوپر راضی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ یقین کر شاید تیرے 20 سال کے حج، شاید تیری تہجد، شاید تیری پہلی صف کی نمازیں، شاید تیرے پیر صاحب ہونا، تیرا علامہ صاحب ہونا، تیرا عالم الفاضل ہونا، تیرا ہر مہینے 4 مہینے لگانا ہر سال، شاید اللہ کے دربار کے اندر تیرے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ بڑے بڑے گھروں کے اندر دیکھا گیا ہے، باہر تو بندہ بڑا با اخلاق بنتے رہتا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ با اخلاق ہے، جماعت والوں کے ساتھ با اخلاق ہے، دکانداروں کے ساتھ با اخلاق ہے، ہمسائیوں کے ساتھ با اخلاق ہے، مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ با اخلاق ہے، لیکن جب گھر کے اندر یہ جاتا ہے تو جلاد بن جاتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے یہ تشدد کرتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے بیوی کو بکواس کرتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے اپنی گھر والی کو کتی اور گندی سے الفاظ نیچے نہیں بولتا، جب گھر کے اندر جاتا ہے اس کو تانے مارتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے گھر والی کو طرح طرح کے تانے دیتا ہے، جب گھر کے اندر جاتا ہے گھر والی کو اپنے سسرال کے تانے دیتا ہے۔ یاد رکھ، اگر تیرے یہ اخلاق ٹھیک نہ ہوئے، اگر تو اس طرح نہ ہوا تو قیامت والے دن شاید تمہیں تیرے یہ عبادات نہیں بخشوا سکیں گے۔ اور یاد رکھ، تجھے پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیٹی کا باپ بنتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل لمحہ، اس کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو سفید داڑھیوں والے بابے بیٹھے ہیں، کبھی تنہائی میں جا کر ان سے پوچھنا کہ جب تیری بیٹی پیدا ہوئی تو نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اپنی گود میں اس کو کھلایا پلایا، اس کو جوان کیا، جب بیٹی بڑی ہو گئی 20 سال کی ہو گئی، اب بیٹی کی رخصتی کا وقت آ گیا، بارات آ گئی، ہر بندہ خوش ہے، دلہے والے خوش ہیں، بارات والے خوش ہیں، وہاں پر کھانا لگا ہوا ہے، چلو جی کھانا کھول دو، کھانا کھل گیا، سارے خوش ہیں۔ کبھی اس دلہن کے باپ سے بھی جا کر پوچھنا جو اپنے آنسو کو چھپا کر مہمانوں کی خیر خبر کر رہا ہے، کبھی اس سے تو پوچھنا تیرے آنگن کے اندر کھیلنے والی بیٹی آج تو سے رخصت ہو رہی ہے، اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کے اندر بیٹی ایک چوڑی کے ٹوٹنے کے اوپر بھی رونے لگتی ہے، ایک چوڑی کے ٹوٹنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جب جاتی ہے سسرال کے اندر تیسرے دن سے اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے دن ہی اس کو باتیں سنائی جانے لگتی ہیں، تیسرے دن سے ہی اس کو اس کی ساس کہتی ہے اس کو تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو سالن پکانا ہی نہیں آتا، اس کو تو آٹا گوندنا ہی نہیں آتا، اس بچی کا تو ہمارے گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، اس کے تو ماں باپ نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے، اس کو فلاں نے اس طرح کر دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو ساس ہوتی ہے یاد رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ جس نے تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے دیا ہے، تیرے گھر میں بھیجا ہے، تو بھی اگر بیٹیوں ویلی ہے، ایک بیٹی تیرے گھر آئی ہے کسی کی تو تیری بھی 4 بیٹیاں کسی کے گھر گئی ہیں، جس طرح کسی اور کی بیٹی کے ساتھ تو سلوک کرے گی اسی طرح تیری 4 بیٹیوں کے ساتھ بھی دوسرا سلوک ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اور یہ جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ دلہا بن کے آتا ہے، اس کو بھی خیال نہیں ہے، دینداری تو گھر میں آج تک ہم نے سکھائی نہیں،
والدین کی خدمت میں بھی میں درخواست کروں گا، اپنی اولاد کو پہلے تربیت کرو، بعد کے اندر اس کی شادی کرو۔ اگر تیرے گھر کی ہی تربیت ایسی نہیں ہے، اللہ کے سامنے پھر توبہ کر، اپنی اولاد کی تربیت کر پہلے کہ کیسے رہنا ہے، گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کیسے گزارنا کرنا ہے۔ ارے ظالم، تو رات کو 12 بجے آتا ہے، تیری گھر والی تیری انتظار بیٹھی ہے، کیا وہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ تیری نکرانی ہے؟ کیا وہ تیری ملازمہ ہے؟ ارے کھائے تو تیرے برتن وہ دھوئے، بھوک تجھے لگے تجھے کھانا وہ پکا کے دے، پیاس تجھے لگے تجھے پانی وہ بھر کے دے، دودھ تو نے پینا ہے دودھ ملا کے گرم کر کے وہ دے کے آئے، تو اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھا رہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ دھوپ کے اوپر تیرے لیے تیرے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ ارے ظالم، تو اس کو باتیں بھی سناتا ہے، تو اس کو تانے بھی دیتا ہے، وہ تیری ملازمہ تو نہیں ہے، تیرے بچوں کے وہ کپڑے بھی دھوئے، تیرے کپڑے بھی دھوئے، تیرے بچوں کا پیشاب اور پخانہ تک صاف کرے۔ تجھے نہیں پتا کہ اسلام نے تو برابر کے حقوق دیے ہیں، پھر بھی تو اسی اپنی عورت کو کہتا ہے کہ یہ عورت تو پاؤں کی جتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلام نے تو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اگر مرد کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو عورت کی گود کے اندر بھی اللہ نے نبی کا پنگوڑا بنا چھوڑا ہے۔ یہ تیرا تصور ہی غلط ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر گھر کے اندر تو اخلاق سے پیش نہ آیا، اپنی جو ساس اور سسر ہے ان کی بھی خدمت میں یہ درخواست ہے، جب کسی کی بیٹی آتی ہے اس کو اپنی بیٹی کو اس جگہ کے اوپر رکھ کے سوچنا کہ اگر یہ کام اس نے کیا، کیا اگر میری بیٹی یہاں ہوتی میں اس کو بھی ایسے سناتا، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی کرتا؟ آج تو ہمارا معاشرہ ہی منافق ہو گیا ہے، آج تو ہمارے معاشرے میں دوغلا پن آ گیا ہے، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر دو تصور آ گئے ہیں۔ اگر بیٹا اپنی بہو کے ساتھ ٹھیک ہو، بیٹا اپنی گھر والی کے ساتھ ٹھیک ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو رن مرید ہو گیا، یہ تو ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی گھر والی کی سنتا ہے۔ اور اگر بیٹی کے ساتھ داماد ٹھیک ہو تو داماد کی تعریف ہوتی ہے کہ ہمارا داماد تو بڑا اچھا ہے، ہمارا داماد تو ہماری بیٹی کی مان کے چلتا ہے، جس طرح ہماری بیٹی کہتی ہے ویسے ہی چلتا ہے، ہماری بیٹی بڑی خوش ہے۔ اگر وہی اچھائی تیری بہو کے ساتھ تیرا بیٹا کرے تو وہ رن مرید بھی ہو گیا، وہ بغیرت بھی ہو گیا، اس کو طرح طرح کے طعنے بھی سنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تیری یہ منافقانہ پالیسی ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر، تجھے قیامت کے اندر قبر کے اندر تجھے اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رخصتی ہو گئی، کیونکہ بچپنا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، فرمایا مجھے بچپن کے اندر دو شوق تھے، ایک مجھے گڑیاں کھیلنے کا شوق تھا اور ایک مجھے جھولا جھولنے کا شوق تھا۔ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا میری سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی، بچیاں اکٹھی ہو جاتی، ہم اکٹھے مل کے گڑیاں کھیلا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے میری سہیلیاں بھاگ جاتی، میری سہیلیاں دوڑ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن گھر کے اندر جتنی دیر رہتے، فرمایا اس وقت تک وہ نہیں آتی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے، میری ان سہیلیوں کو بلا کے کہتے جاؤ جاؤ جا کر میری عائشہ کے ساتھ تم گڑیاں کھیل لو۔ ارے ہمیں اسلام نے تو یہ سکھایا ہے۔ اور آج اگر تیرے گھر کے اندر بہو آ جائے، کسی کی بیٹی آ جائے، اس کی سگی بہن بھی ملنے کے لیے آ جائے تو کہتی ہے جو تو اس کے کان بھر کے گئی ہے، یہ تو اس کو باتیں بتا کے گئی ہے، یہ ہماری مخالفت کر کے گئی ہے۔ سگی ماں ملنے کے لیے آ جائے، سگا باپ اگر ملنے کے لیے آ جائے تو بار بار تانے دیتے ہیں کہ ان کو تو یاد ہی بہت آتی ہے، بار بار یہ ہمارے گھر میں ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔
میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اس چیز سے واپس آ جاؤ، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اسلام نے ہمیں معاشرت سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آج تو اپنی بہو کو پہلے تانے دینا شروع کر دیتا ہے، تو تانے دینے شروع کر دیتی ہے، کہتے ہیں اس کو روٹی پکانا ہی نہیں آتی، اس کو سالن پکانا ہی نہیں آتا، اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب پہلے شادی ہوئی، فرمایا ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں مبارک سے آٹا گوند کے دیتے تھے۔ یہ تجھے اور مجھے سکھایا ہے۔ فرمایا آٹا اپنے ہاتھ کے گوند سے دیتے، گوند کے دینے کے بعد فرمایا جب روٹی کھانا تیار ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لقمے توڑ کے اپنی اماں، ہماری اماں، اپنی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ مبارک کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے لقمے دیا کرتے تھے۔ یہ تجھے اور مجھے سکھایا ہے۔ فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات گوشت پکتا، عرب کے اندر ایک رواج تھا، بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ہوتے، ان کو پکاتے، پھر یوں پکڑتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں یوں پکڑتی گوشت، میں کھاتی، کھا کے جب میں گوشت رکھ دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور وہیں سے کھاتے جہاں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک سے کھایا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بڑے برتن اور پیالے کے اندر پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو اٹھاتے، جس جگہ ہونٹ لگا کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سر اپنے ہونٹ مبارک لگا کر وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ اور آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو اس دنیا کے اوپر رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ کون سا رشتہ بنا ہے دنیا کے؟ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے۔ سب سے پہلا دنیا کے اوپر جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے، سب سے پہلا رشتہ۔ میرے بھائی یہ رشتہ بہت اہم ہے اور یہ رشتہ بڑا نازک بھی ہے۔ اہم یہ رشتہ اس لیے ہے، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اماں حوا کو پیدا کیا، نکاح ہو گیا، سب سے پہلا دنیا کے اوپر رشتہ میاں بیوی کا۔ اور یہ بہت اہم اس لیے ہے، ہمارے معاشرے کی پوری بنیاد میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہو جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، آگے اولاد کی پھر شادی ہو جاتی ہے، بیٹیاں چلی جاتی ہیں اپنے شوہر کے پاس، بیٹے چلے جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، پھر وہی میاں بیوی بچتے ہیں آپس کے اندر۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی آیتیں نازل فرمائی ہیں، والدین کے مقام کو بھی بلند بات فرمائی، والدین کے مقام کو بھی بیان فرمایا، بڑی آیتیں نازل فرمائی۔ لیکن جتنی آیات میاں بیوی کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، سینکڑوں آیتیں اس طرح کسی بھی رشتے کے معاملے میں، کسی بھی رشتے کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، بڑی عجیب آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ فرمایا اس دنیا کے اوپر اللہ نے اس کائنات کے اوپر بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا یہ بھی میری نشانی، یہ بھی میری نشانی، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا یہ میری نشانی، زمین کو پیدا کیا یہ میری نشانی، انسانیت کو پیدا کیا میری نشانی، دن کو پیدا کیا میری نشانی، رات کو پیدا کیا میری نشانی۔ لیکن جب رشتوں کا معاملہ آیا، اللہ نے کسی بھی رشتے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے، یہ میرے رب ہونے کی نشانی
نشانی ہے، لیکن فرمایا جب رشتے کی باری آئی میاں بیوی کی تو اللہ رب العالمین نے، یہ 21واں سپارہ ہے، سورہ روم ہے، اٹھا کر دیکھ لینا، تیسرا رکوع ہے، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا یہ میرے رب ہونے کی نشانی ہے، یہ میری ذات کی نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے اللہ یہ تیری کیا نشانی ہے، ان خلق لکم، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، کس کو پیدا کیا ہے، من انفسکم، تمہارے لیے، ازواجن، میں نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کو میاں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے، یہ میرے خدا ہونے کی نشانی ہے، یہ میرے رب ہونے کی نشانی ہے، یہ میرے مالک ہونے کی نشانی ہے، یہ میرے اللہ ہونے کی نشانی ہے، ازواج لتسکنوا الیہا، اللہ نے آگے 3 چیزوں کا ذکر کیا، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے فرمایا میں نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تم آپس کے اندر محبت حاصل کر سکو، تم ایک دوسرے کی غم خاری حاصل کر سکو، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں جس کے لیے جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو سوچ سمجھ رکھنے والا ہو، جو سمجھدار آدمی ہو، جو ذہین آدمی ہو، یا دوسرے لفظوں میں اپنے لفظوں میں یہ عرض کروں، یہ جو رشتہ ہے نا یہ بے وقوف کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس رشتے سے سکون حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہوتی ہے، غم خاری ملتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہر بندہ صرف اس آیت کو دیکھ کر گھر کے اندر اپنی زندگی کے اوپر توجہ کر لینا، اگر میاں بیوی کی زندگی میں سکون ہے، میاں بیوی کی زندگی میں محبت ہے، میاں بیوی کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کی غمخواری ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا لقوم یتفکرون، یہ سمجھدار قوم کے لیے ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں یا ان میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو پھر تم بے وقوف و عقل مند ہو ہی نہیں۔ یہ قومی یتفکرون سمجھدار آدمی کے لیے ہے، نہ سمجھ بے سمجھ کے لیے ہے ہی نہیں۔ نہ سمجھ آدمی وہی ظالم ہے، گھر والی کو مارتا ہے۔ یاد رکھنا جب تو کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جب تو کسی کی بیٹی کو مارتا ہے نا، اس کو بکواس کرتا ہے، اس کے ماں اور باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ بھی پلٹ کے تجھے مار سکتی ہے، وہ بھی پلٹ کے تجھے گالیاں دے سکتی ہے، اس کے منہ کے اندر بھی زبان ہے، اللہ نے اس کو بھی ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے اس کو بھی پاؤں دیے ہیں، لیکن وہ حیا کرتی ہے، اپنا سر نیچے رکھ لیتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو پلٹ کر تھپڑ ماروں، میں اس کو پلٹ کر اگر زبان سے جواب دوں تو لوگ کہیں گے فلاں کی بیٹی کا یہ حال ہے۔ اپنے باپ کے سفید بالوں کا وہ حیا کرتی ہے، ورنہ زبان تو اس کے منہ کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے چاہے جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، خیال کیا کرو، اگر زبان سے گھر والی کو تکلیف دی، بہو کو تکلیف دی، بیٹی کو تکلیف دی، تجھے قبر جگہ نہیں دے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کیونکہ میرا نکاح بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی، یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتی ہیں، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مومنین بھی اپنی بچیوں کا نکاح اور رخصتی شوال المکرم کے مہینے میں کیا کریں، خود اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اصل یہ اخلاق ہے، یہ گھر کی معاشرت اگر ٹھیک نہیں ہے تو باہر جتنا بڑا ولی اللہ بنا پھرے، جتنا بڑا نیک بنا پھرے، جتنی بڑا نمازی بنا پھرے، جتنی بڑا تبلیغی بنا پھرے، جتنی بڑا پیر علامہ پتہ نہیں کیا کیا بنا پھرے، اگر گھر کے اندر تیرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو یہ انسان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ مسجد کے لیے
زمین خریدی گئی ہے، ماشاءاللہ بڑھ چڑھ